اب میں حضرت والا کی لفظ میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا اپنی قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكف أننا أنزلنا عليك الكتاب أولم يكف أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل قوم شرفا وبهاء إن شرفها وبهاء أمتي القرآن أو كما قال عليه السلام۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اولم یکف انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے جو کتاب ہم نے اتاری اور جو پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے، تو یہ کتاب کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ بلا شبہ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھا ہے اور نصیحت رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز ذکر فرمایا اس آیات کریمہ میں، جیسے ان بچوں کو اعزاز امامہ، اعزاز سیٹ، اعزاز انعام دیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بھی ایک اعزازی چیز عطا فرمایا اور نازل فرمایا، یہ ہے قرآن کریم۔ اس کے بارے میں فرمایا اولم یکف انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یہ کتاب کیا کافی نہیں ان کے لیے جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے صبح شام، یا بچے پڑھتے ہیں مکتب میں، گھروں میں، یہ کافی نہیں ہے؟ مطلب کا کافی ہے ان کی زندگی گزارنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے، دونوں دارائن کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کافی ہے۔ قرآن مجید ہی سے ان کی زندگی دنیا کی درست رہے گی اور آخرت کی زندگی بھی قرآن مجید سے بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید میں رحمت ہے۔ دیکھا قرآن مجید رحمت بن کر اتارا گیا، یہ دنیا میں رحمت کو بہا دیا، پھیلا دیا، زمین میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، انسانوں میں، دیگر مخلوقات میں، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی، جنگلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے رحمت کو بہا دیا، عام کر دیا۔ یہ رحمت، اس رحمت عامہ، عام رحمت کی بنیاد پر انسان آج زندگی گزار رہا ہے خوش عائش کے ساتھ دنیا میں، یہ قرآن مجید کی برکت سے ہے۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا تھا، تمام لوگوں کے معاملات خراب تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نامناسب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جہالت سے اس امت کو نکالا، ہدایت پر لے آیا۔ اس کے اندر رحمت اور ہدایت ہے۔
ہدایت کے معنی روشنی، روشنی میں ایک چیز نظر آتی ہے ان کو، جو روشنی نہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ روشنی میں روشنی والوں کو ایک چیز نظر آتی ہے، جس کے پاس روشنی نہیں ان کو نظر نہیں آتا۔ روشنی والے اپنے روشنی میں اچھی چیز کو جب دیکھتا ہے وہ لیتا ہے، بری چیزوں کو جب دیکھتا ہے اس سے بچتا ہے۔ ایک آدمی راستے سے بھی جا رہا ہو مگر وہاں بلب جل رہا، روشنی موجود ہے، تو پر کہاں گٹا، کہاں اس کے لیے کچرا ہے، کہاں اس کے لیے سانپ بچھو ہے، کہاں اس کے لیے ڈاکو ہے، کہاں اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے، سب وہ دیکھ لیتا ہے، اور دیکھ کر اس روشنی میں جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ لیتا ہے اور بری چیزوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بنا کر دنیا میں اتارا، دنیا میں نازل فرمایا، لہذا اس میں بھی کچھ اچھی چیز ہے، کچھ بری چیز ہے، جس کو کہا جاتا ہے شریعت میں کچھ اوامر ہے، کچھ منہیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام جو اچھے ہیں ان کو کرنے کے لیے حکم دیا، جو برے چیز ہے ان سے بچنے کے لیے حکم دیا، اور یہ دیا قرآن کریم کے اعتبار سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول قرآن کی روشنی میں، ہدایت میں جو اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے اس کو لیا کرو، اور بری چیزوں سے بچتے جاؤ، تمہیں نجات کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو گے۔ ان رحمتوں میں سے، ان اچھی چیزوں میں سے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ایک قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم آپ کے لیے، ہمارے لیے رحمت ہے، جس رحمت کی بنیاد پر آج چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس قرآن کریم کو ابتدا سے لے کر انتہا تک مکمل کیا، اور یہ خوش نصیب لڑکے ہیں، اور ماں باپ بھی خوش نصیب ہے، اساتذہ بھی خوش نصیب ہے، ادارہ بھی خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو یہ پھیلا رہا ہے۔ کسی دنیاوی کام کی تعلیم نہیں دی جاتی، اس کے اندر صرف صبح میں، شام میں، دیگر اوقات میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کے زمرے میں آپ اور ہم سب آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رحمت کے برکت سے پہاڑوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا، اس رحمت کی برکت سے اس زمین میں ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس رحمت کی برکت سے سمندر سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس رحمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجایا، زمین کو بسایا، پہاڑوں کو جمایا، سمندروں کو جاری کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد ہے، یہ مقصد ہے، اور سب چیز کا مقصد قرآن کریم ہے۔ یہ بنیاد چیز ہے، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت کی چیز ہے، لہذا یہ سن کر، اس کے مطابق، اس کو پڑھ کر، اس کے نصیحت کے مطابق ایمان والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس نے جو جائز کہا اور مرغوب کہا، اچھی چیز کہا، اس کو لیا کرے۔ ان میں سے خود قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے محبوب کتابوں میں سے ہے۔ ایسی وجہ سے آخر میں قرآن کریم جب اترا، نازل فرمایا، تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، تمام شریعت کو منسوخ کر دیا۔ اگلے امت میں بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، لیکن جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اس کی برکت سے سب منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح جو شریعتیں
اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ منسوخ ہو گیا۔ انبیاء کرام کے احکام اس اسلام کے اگر خلاف ہو وہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باقی رکھا بنیادی چیز پر اس قرآن کریم کے احکام کو باقی رکھے گا انشاءاللہ قیامت تک، جب تک یہ آسمان زمین ٹوٹ پھوٹ کر فنا نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیشہ کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اسی کے ذریعے سے زندگی گزارنا ہے ایک مومن کو، اسی کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بھی سنبھالنا ہے ایک مومن کے لیے۔ دنیاوی زندگی جب گزارے اس کے اندر قرآن کریم کے احکام کے مطابق گزارے۔ مثلا اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ ایک حکم دیا اس قرآن کریم میں، اے ایمان والو باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ بنیادی تعلیم جو قرآن نے دیا وہ یہ دی کہ باطل طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے مال کو کھاؤ نہیں، ایک دوسرے کے مال کو ضائع نہ کرو، ایک دوسرے پر ڈاکہ نہ ڈالو، ایک دوسرے کے مال کو چوری نہ کرو، اور حکام کے پاس اپنے علاقے کے چپکے باتی جا کر جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا تُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم اس طرف سے لوگوں کے مال کچھ کھاتے جاؤ اور دوسری طرف سے حکام کی طرف سے کچھ بخشش کے طور پر کچھ مال کھاتے جاؤ۔ دونوں طرف سے مال کھانا ہے ناجائز طریقے سے۔ کسی معاملے میں درمیان میں آ کر ایک آدمی حکومت میں وہ معاملہ لے جاتا ہے نمٹانے کے لیے، تو اس میں بھی وہ پیسے لیتا ہے فریقین سے۔ یہ پیسے لینا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھا، برا کہا، یہ کام نہ کرو۔ دیکھو خصوصی طور پر جب انسان ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے کاروبار میں دخل دیتا ہے تو پھر وہ اس کے دشمن ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت کا معاملہ کرنا نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کریم رحمت بن کر اترا۔ یہ قرآن کریم رحمت بن کر اتر کر ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت سے رہنے کے لیے، معاملہ کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جبکہ کفر، جہالت، دشمنی، ڈاکہ زنی، طرح طرح وحیات، خلاف شرع، بدکاریاں عام تھی، لیکن جب اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ نے اتار دی، قرآن کریم کو رحمت بنا کر اتارا، تو سب کے سب برائیاں چھٹ گیا، سب کے سب دین سے مل گیا، اسلام سے مل گیا۔ آپ نے دیکھا مہاجر بھائی انصاری بھائیوں کے درمیان، وہ دور سے آنے والے، یہ علاقے کے رہنے والے آپس میں کیسے دوست اور ایک دوسرے سے محبت والا ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کیا ایک انصاری دوسرے مہاجر بھائی کو اپنے تمام مال و دولت میں شریک کر لیتا ہے۔ مال و دولت میں شریک کی بات نہیں، بیوی بچوں کو بھی تقسیم کر دیتا ہے کہ بیوی اگر اس کے پاس دو ہے، ایک کو طلاق دے دیتا ہے دوسرے مہاجر بھائی کے لیے، اس کے پاس ایک دکان نہیں ہے تو ایک دکان اس کو دے دیتا ہے، کوئی باغ اس کے پاس نہیں ہے باغ دے دیتا ہے۔ دیکھو یہاں تک کہ مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ انصاری بھائی تو ہمارے تمام نیکیاں لے کر جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسے معاملہ کر رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم تو رہ گیا دنیا میں۔ فرمایا تم ان کی مدد کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کو پڑھنا، قرآن کریم کو
اشاعت دینا، پھیلانا، مقصد یہ ہے کہ انسان انسانیت کی زندگی گزارے، کہ یہ جانور کی زندگی سے باز رہے۔ انسانیت کی زندگی یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم و مرحمت کا معاملہ کرے، دوسرے کے جان کو اپنا جان سمجھے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھے، دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، دوسرے کے بیوی بچے کو اپنے بیوی بچے سمجھے، دوسرے کے کاروبار کو اپنا کاروبار سمجھے۔ یہ نہیں دوسرا جو کو تھوڑی بہت کاروبار کر رہا اس پر ڈاکہ ڈالے، اس کو چینا چپٹی کرے، اس کو نقصان پہنچائے، یہ مسلمان کا خاص، ایمان والوں کا خاصہ نہیں ہے۔ انسان کو انسان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معانست اور انسیت کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے، بخلاف جانوروں کے۔ انما سمی الانسان انسانا لانسہ، انما سمی القلب قلبا لتقلیبہ۔ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، انسیت، الفت کے ساتھ رہتا ہے، دوسرے کی چیز کو اپنا چیز، دوسرے کی عزت کو اپنا چیز سمجھتا ہے۔ جب اس طرح زندگی گزارے گا، زندگی خوش عائش ہو جائے گی، اور قرآن کے فیصلے کے مطابق جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ سب خوش رہیں گے، سب آرام سے رہیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہو کر مل کر زندگی گزارے گا۔ یہ ہمارا اللہ رسول کا مقصد ہے۔ رسول اللہ بھی دنیا میں رحمت بن کر آیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو بھی دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت کا سبب ہے دنیا کے زندگی کا بھی اور آخرت کے زندگی کا بھی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب قرآن کریم کی اتنے محنت کر رہے ہیں، ادارہ بنایا، اساتذہ رکھا، بچوں کو لگایا، اور تھوڑا سا اپنے عمل کو اس کے ساتھ لگاؤ، اپنے زندگی کو لگاؤ، زندگی کو قرآن کے مطابق بناؤ۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے جتنا انسان آرام، راحت، سکون انسانی زندگی گزارے گا، اور اس کے بغیر وہ انسانی زندگی نہیں گزار سکتا، جانور کی زندگی ہوگی، ایک کو دوسرے سے تکلیف ہوتی جائے گی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، جانور اگر کسی کے قریب ہو، وہ کبھی ٹانگ ہلاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کوئی دم ہلاتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیشاب کرتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی منہ سے کاٹتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کبھی سر کے سینگ سے مارتا ہے تکلیف ہوتا ہے۔ تو جانور تو تکلیف ہونے کی چیز ہے، تکلیف کی چیز ہے، تکلیف کی چیز ہے۔ تو انسان کی زندگی جانور کی زندگی نہ ہو، انسان کی زندگی انسیت والی زندگی ہو، انسان کی زندگی آپس میں الفت محبت کی زندگی ہو، مل ملاپ، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی، جیسے قرآن نے اعلان کیا۔ اب اور ہم جانتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی دوسرے کے ساتھ لڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بھائی دوسرے کو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بھائی دوسرے پر ڈاکہ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دوسرے مال کو ہضم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنا ہے، اپنے چیزوں پر کیسے نقصان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنے ہدایات دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیات میں نے آپ کے سامنے رکھا، ذکر تو اس کے اعتبار سے سن لو، سمجھ لو، اپنے زندگی کو بناؤ، آپس میں، محلات میں، علاقے میں سکون، اطمینان کی زندگی بنانے کی، زندگی گزارنے کی تعلیم دیا کرو۔ اپنے لڑکوں کو اس کے لیے مدارس میں ڈال دو، تاکہ لڑکے آوارہ ہو کر چور نہ ہو جائے، کوئی بے دینی کا کام نہ کرنے لگے، دین کے اندر سب آ جائے۔
یہ ادارہ اس لیے بنایا گیا، یہ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا، علماء کرام کو اس لیے رکھا گیا، یہاں پر تعلیم تربیت زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی ان کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ بالخصوص جو حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ اس کی زندگی اگر علماء کے اساتذہ کے ہدایت کے مطابق اس زندگی گزارے گا، کبھی اس سے کوئی نقصان کوئی برائی پھیلے گا نہیں۔